بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے آقا رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میری امت میں ایسے لوگ ضرور آئیں گے جو غربت میں رہنا پسند نہیں کریں گے، تو رحمت عالم نے اپنی اس امت کو ایسی دعائیں سکھلائیں جن کو پڑھ کر وہ غربت ختم کر سکتے ہیں۔ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت میں زندگی گزاری تاکہ میری امت میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے آقا نے تو غربت دیکھی تک نہیں۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعائیں اس امت کو سکھلائی ہیں جن کو پڑھ کر وہ چند دنوں میں غنی ہو سکتی ہے۔ ذوالحجہ کا مبارک مہینہ ہے۔ پہلے 10 دن تو نہایت فضیلت والے ہیں، انہی 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی مبارک ماہ میں اگر کوئی میری بہن، بیٹی، بھائی غربت کی وجہ سے پریشان ہے، دکان نہیں چل رہی، کاروبار رکا ہوا ہے، مالی حالات خراب سے خراب تر ہو چکے ہیں، تو ان بہن بھائیوں کو یہ چاہیے کہ وہ ضرور یہ عمل کریں۔ مجھے یہ عمل بتاتے ہوئے تھوڑی دیر لگی کیونکہ تھوڑا مصروفیت کی بنیاد پر میں یہ عمل آپ کو بتا نہیں سکا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جیسے ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آ جاتا تو میں اسی وقت آپ کو یہ عمل بتا دیتا، مگر ابھی بھی 10 ذوالحجہ تک 6 دن باقی ہیں۔ ان 6 دنوں میں سے کسی بھی دن آپ اس عمل کو کریں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ آج ذوالحجہ کی 4 تاریخ ہے۔ آپ نے اگر آج سے یہ عمل کرنا ہے تو ہر رات سونے سے قبل سورہ واقعہ، یہ قرآن حکیم کی 56 نمبر سورہ ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور 27 نمبر پارے میں یہ واقعہ ہے۔ اس سورت کو 10 ذوالحجہ سے قبل آپ نے 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ ایک دن میں پڑھنا چاہیں تو آپ ایک دن میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ 6 دنوں میں پڑھنا چاہیں تو 6 دنوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ساری فیملی مل کر کے اس کو پڑھنا چاہے تو وہ ایک دن میں اس کو ختم کر سکتی ہے کہ روزانہ جیسے ہی نماز عشاء ادا کریں، کوئی ایک فرد اگر پڑھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ نماز عشاء کے وقت پڑھنے کے بعد اس کو ساری فیملی مل کر کے بھی پڑھ سکتی ہے۔ اگر کوئی ایک فرد پڑھنا چاہے تو اسے یہ چاہیے کہ 40 کا عدد اس طریقے سے پڑھے کہ روزانہ نماز عشاء جیسے ہی وہ پڑھ لے، ادا کر لے، 5 مرتبہ پہلے دن پڑھ لیں۔ چھوٹی سی صورت ہے، 5 بار پڑھنے میں 30 منٹ لگ جائیں گے۔ اسی طرح پہلے دن 5 کا عدد پورا کیا، دوسرے دن پھر 5 کا عدد، اور تیسرے دن 4 دن۔ اگر آپ کو وقت ملے تو 40 کا عدد آپ پورا کر لیں۔ جیسے ہی یہ عدد مکمل ہو جائے تو آپ نے ایک مٹھی گندم چاول کے دانے لے کر کے اس کو دم کرنا ہے۔ پھر ان دم کیے ہوئے دانوں کو قبرستان یا ویران جگہ پر جا کر پھینک دیں۔ گرمیوں کے دن ہیں، اللہ کی چھوٹی چھوٹی مخلوق جو عام آنکھ سے نظر ہی نہیں آتی، بھوکی پیاسی ہے، جو بھی یہ کھائے گی تو اللہ سے آپ کے حق میں دعا کرے گی، میرے مالک تیرے یہ بندے کی جو بھی حاجت تھی تو بہتر جانتا ہے، میرے مالک تو قبول فرما۔ یہ ساتھ بہترین صدقہ بھی ہے۔ یہ عمل آپ کی پوری زندگی بدل ڈالے گا انشاءاللہ۔ آپ یقین مانیں، میں نے یہ عمل جس کو بھی بتایا ہے، 3 سال قبل لاہور سے بھائی ہیں، ان کا مجھے میسج آیا کہ میرا کاروبار تباہ ہو چکا ہے، گاڑیوں کا شو روم تھا، حالات ایسے بن گئے تھے کہ گھر میں کئی دن فاقے رہتے ہیں۔ میں نے ان کو یہی عمل بتایا، 10 دن انہوں نے یہ عمل کیا اور 2 ماہ گزر گئے تھے۔ پھر ربیع الاول میں انہوں نے دوبارہ مجھے کال کی کہ اسلامک ٹیچر الحمدللہ جو عمل آپ نے بتایا تھا، آج میرا کاروبار اچھے سے چل چکا ہے، اور اب میرے پاس 2 شو روم ہیں، سب کے سب گاڑیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتائیں، اور یہی وہ دعائیں ہیں، یہی وہ اعمال ہیں جن کو اگر ہم اپنا لیں تو حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ خود جب ان کی اولاد بھی جب کوئی چیز مانگنے کے لیے آتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا کہ وہ سب سے پہلے ان کو دعائیں سکھلاتے۔ حضرت فاطمہ کے گھر میں فاقہ جب حد سے بڑھ گیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ جاؤ اللہ کے نبی سے کچھ تو مانگ کے آؤ، کچھ تو پیٹ میں جائے۔ زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ ایک دفعہ اتنا فاقہ آیا کہ حضرت علی جیسی ہستی نے بھی کہا جاؤ، تو آپ تشریف لائیں اور دروازے پہ دستک دی تو اتنا پیار تھا کہ جب حضرت فاطمہ گھر میں داخل ہوتی
تو اللہ نے ہمیں اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اللہ نے ہمیں اپنے نبی سے یہ بھی سکھلایا ہے۔ حضرت فاطمہ جب بھی گھر میں آتی تو ساتھ ہی تو گھر تھا، دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی، روز کا آنا جانا تھا، تو میرے نبی بیٹھ نہیں رہتے، کھڑے ہو جاتے، کہا آؤ فاطمہ، اور تیزی سے آگے بڑھتے، دروازے پر ہی حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے، ہاتھ کا بوسہ لیتے، بوسہ لے کر ہاتھ پکڑے بیٹی کو چارپائی پر پہلے بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ اکرم الاولادکم، میرے نبی نے فرمایا اولاد کو عزت دو، پھر وہ تمہیں عزت دے گی۔ ہمارے ماحول میں اکثر ماں باپ نے اپنی اولاد پر ڈنڈا ہی اٹھایا ہوتا ہے، پھر ان میں بغاوت پیدا ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں اولاد نافرمان ہے۔ آپ نے دستک دی تو کہنے لگی یہ تو فاطمہ کی دستک ہے تو ہے، پہلے تو کبھی اس وقت میں آئی نہیں۔ تو آپ نے ام ایمن سے کہا دروازہ کھولو، ام ایمن نے دروازہ کھولا تو آپ نے استقبال کیا، بٹھایا، پوچھا بیٹی کیا ہوا، اس وقت میں کیسے آئیں؟ کہا یا رسول اللہ بہت فقر ہے، بہت بھوک ہے، آپ کے پاس سنا ہے کچھ مال آیا ہے، کچھ ہمیں بھی دے دیا جائے۔ اتنی صابر بیٹی زندگی میں ایک دفعہ بھوک کی شکایت لے کے آئیں، اور آگے باپ نے پھر پیپر لے لیا، پھر امتحان میں ڈال دیا۔ آپ نے کہا بیٹی میرے پاس 5 بکریاں کھڑی ہیں، دے دوں یا 5 دعائیں سکھا دوں؟ یہ بھی کوئی کتنا سخت موقع ہے کہ صبر کا پہاڑ بیٹی اتنی مجبور ہو کر آتی ہیں۔ کہا یا رسول اللہ حالات خراب ہیں۔ تو میرے نبی اس وقت کہتے یہ بکریاں بھی لے جائے، یہ دعائیں بھی لے جائے، دونوں جمع کر دیتے، یا دعائیں بعد میں سکھلا دیتے، بکریاں دے دیتے، ایک تو دے دیتے، مگر امت کے غریبوں کو تسلی دینی تھی، چونکہ امت میں اکثر لوگ غریب ہوں گے۔ تو آپ نے کہا بیٹی 5 بکریاں دوں یا 5 دعائیں دوں؟ تو وہ سمجھ گئیں اپنے باپ کے مزاج کو۔ کہا ابا جان امتحان لے رہے ہیں، تو کہا ابا جان بکریاں چھوڑ دیں، مجھے دعائیں سکھلا دیں، مجھے بکریاں نہیں چاہیے۔ بھوک کی رات بھی گزر جاتی ہے اور بھوک کا دن بھی ڈوب جاتا ہے۔ تو آپ کا چہرہ ایسے کھل گیا کہ میری بیٹی پاس ہو گئی۔ کہا بیٹی اب تم دعا میں یہ کہا کرو یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا قوت المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین، یہ تیرے لیے 5 بکریوں سے اعلیٰ چیز ہے۔ اور فاقے میں نے بتایا کیا گزر رہے ہیں، آپ نے اپنی بھوک تو سہ لیتا ہے لیکن اولاد کا رونا کبھی برداشت نہیں ہوتا۔ اب گھر واپس آ گئی حالی۔ حضرت علی نے فرمایا تو کچھ بھی نہیں لائی؟ کہا لائی ہوں، بہت کچھ لائی ہوں۔ کہا کیا؟ کہا میں دنیا لینے گئی تھی، آخرت لے کے آئی ہوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا تیرا آج کا دن سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پیارے آقا ملنے گئے تو بیٹی میں اندر آ جاؤ، میرے ساتھ عمران بھی ہیں، ایک صحابی تھے عرب کے سردار، میرے ساتھ عمران بھی ہیں۔ کہا ابا جان میرے گھر میں اتنی چادر نہیں کہ اپنے آپ کو چھپا سکوں، پردہ کرنے کے لیے میرے پاس چادر کوئی نہیں۔ تو آپ نے اپنی چادر اندر دے دی، کہا اس سے پردہ کر لو، تو لپیٹ لی۔ آپ اندر آئے تو آپ نے پوچھا میں نے سنا تھا تم بیمار ہو، ذرا حال پوچھنے آیا ہوں۔ تو باپ کو دیکھ کر آنسو نکل آئے۔ کہا یا رسول اللہ بیماری بھی ہے اور بھوک بھی ہے، دونوں ہی ہیں، صرف بیماری نہیں بھوک بھی ہے، بڑے بڑے مصیبتوں سے لڑ جانے والے ماتھے پر کبھی بل نہ آیا۔ بیٹی کا آنسو نے پگھلا بھی دیا اور رلا بھی دیا، آپ بھی رو پڑے، آپ بھی رو پڑے۔ پھر کہا میری بیٹی نہ رو، آج تیسرا دن ہے میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا، میں تیرے ساتھ ہوں میری بیٹی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں میرے رب نے مجھے کہا تھا میرے حبیب اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ سونا بنا دوں، 10 میل لمبا ہے احد پہاڑ، 10 میل، میں احد پہاڑ کو سونا بنا دوں، آپ کے قدموں تلے پیش کروں۔ تو میں نے کہا نہیں یا اللہ مجھے نہیں چاہیے، میں ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن کھانا کھاؤں گا۔ پھر فرمایا بیٹی کیا تجھے یہ عزت کافی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے؟ یہ سرداری سونے چاندے میں تل کر نہیں ملی، میں قربان جاؤں۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، جو مجھے سن رہے ہیں، تھوڑا وقت نکال کر اگر آپ پڑھے ہوئے ہیں تو اپنے نبی کی سیرت کو پڑھا کریں، اپنی نبی کی زندگی کو پڑھا کریں، ایمان بھی بنے گا اور حوصلہ بھی ملے گا۔ تو میرے وہ دوست بہن بھائی جو اس وقت واقعی پریشان ہیں اور مالی حالات کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کو بہت قیمتی بنائیں،
اس میں اکثر دن تو گزر گئے اور چند باقی ہیں، اس میں یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔